السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے قربانی کے حکم و احکام۔ حکم جمع حکمت کی کہ قربانی میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، عید الاضحیٰ سال کا سب سے افضل دن اور اس میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ان کے بعد آنے والوں میں تا قیامت جاری فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شدید اہتمام کیا اور اس پر مداومت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید اہتمام اس عمل سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کی۔ اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمایا۔ رواہ البخاری۔ حدیث سے واضح ہوا کہ گائے کا گوشت حلال اور اس کی قربانی بلا شبہ جائز و ثابت ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ایک بکری یا بکرا، ایک فیملی جس میں والدین، بیوی، بچے، بھائی بہن وغیرہ ساتھ میں رہنا سہنا، کھانا پینا ہوتا ہو، ان کی تعداد جتنی بھی ہو، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، سبوں کی طرف سے کافی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا ذبح کیا اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے اور میری آل یعنی اولاد کی طرف سے ہے۔ رواہ مسلم۔ امام حاکم و بیہقی نے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ بڑے جانور کا ایک حصہ بکری کے قائم مقام ہے، جو کہ پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی افضل شکل یہ ہے کہ زندوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر میت وصیت کر جائے تو اس وصیت کی تنفیذ ضروری ہے اگر امکانیہ ہو۔ تیسری شکل مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا، جیسے کہ یہ بکرا فوت شدہ والد کی طرف سے ہے تو دلائل کی روشنی میں میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، لہذا پرہیز ضروری ہے۔ افضل یہ ہے کہ میت کو زندوں کے ساتھ شامل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی ثابت و ٹھوس دلیل موجود نہیں، نہ انہوں نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے اور نہ ہی صحیح سندوں سے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں ہم جو بھی عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا اجر ملے گا، ہم نیت کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ دوستو، اللہ نے قربانی 2 ہجری میں مشروع فرمایا۔ اسے مشروع کرنے میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں۔ ان میں سے اعلان توحید ہے، کیونکہ قربانی اور تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ بندہ قربانی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے واسطے لے جانا سرعت استجابت پر واضح دلیل ہے، جو کہ ہر مومن کا شیوہ ہونا چاہیے۔ قربانی بندے کو قربانی پر اکساتی ہے کہ ہر مسلمان جان، مال، اولاد اور عزت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار رہے۔ قربانی اتباع سنت پر اکساتی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان قربانی کے جانور میں ان شرائط و آداب کو بروئے کار لاتا ہے جس کا حکم سنت نے دیا ہے، ورنہ بصورت دیگر ایسی قربانی کا اعتبار نہیں۔ قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی واضح دلیل ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو قربانی لغو ٹھہرے گی۔ قربانی کے ذریعے بندہ اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر وسعت اور دریا دلی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ قربانی کو دعا اور ذکر کے ساتھ ذبح کرنا اللہ کے ساتھ تعلق اور ذکر الہی کی واضح دلیل ہے۔ قربانی کا پیغام ہے کہ بندہ اللہ کے شعائر و علامات کی تعظیم کرے۔ اللہ کے شعائر میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی، منی، عرفات و مزدلفہ تمام مساجد اور قربانی کے جانور بھی ہیں۔ اسی طرح قربانی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے اور اخلاص پہنچتا ہے۔ قربانی بندے میں سخاوت و فیاضی کی صفت پیدا کرتی ہے، جیسا کہ اہل ایمان کا شیوہ ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی و احسان کا حکم ہے، اسی طرح اہل ایمان پوری زندگی نرمی و احسان کا معاملہ کریں۔
اب آپ قربانی کرنے والے اور قربانی کے جانور کی شرط ملاحظہ فرمائیں۔ قربانی کرنے والا مومن و متقی ہو، مشرک و بدعتی نہ ہو، قبر پرستی، پیر پرستی، مردہ پرستی، ولی پرستی والا نہ ہو، بلکہ اللہ واحد کے لیے تمام عبادات پیش کرنے والا ہو، ورنہ قربانی مقبول نہیں۔ نماز و قرآن کا پابند ہونا چاہیے، اخلاص و احسان کا پیکر ہو اور اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ قربانی کے جانور میں بھی کئی شرائط پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط، جانور مویشی چوپائے ہوں، اور وہ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، مذکر و مؤنث، تو یہ 8 طرح کے جانور ہوئے۔ بھینس کی قربانی سے پرہیز بہتر ہے، قرآن و سنت اور سلف صالحین سے ثابت نہیں، اور بھینس کا قیاس گائے پر درست نہیں، اور بھینس گائے میں داخل نہیں، اس لیے کہ عبادات توقیفی ہیں، اس میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔ خواہ بعض علماء نے اہل لغت کی بات پر اعتماد کر کے کہ بھینس گائے کی جنس میں داخل ہے، اسے جائز قرار دیا ہے۔ دوسری شرط، اونٹ، گائے اور بکری مذکر و مؤنث دتا ہوا ہونا چاہیے۔ بھیڑ میں دتا ہوا ہونا شرط نہیں۔ دتا ہوا وہ جانور ہوتا ہے جس کے اگلے دودھ کے 2 دانت گر گئے ہوں۔ اگر دوندے جانور دستیاب ہوں تو قربانی کے لیے 2 دانتے جانور کا انتخاب لازم ہے۔ ہاں مجبوری میں دتا ہوا جانور مارکیٹ میں نہ مل سکے یا اس کی استطاعت نہ ہو تو 1 سالہ دمبا یا میڈھا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دتا جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، اگر تمہارے اوپر گراں گزرے تو 2 دانت سے کم عمر کا بھیڑ ذبح کر لو، رواہ مسلم۔ تیسری شرط، جانور ہر عیب سے پاک ہو۔ 4 عیب ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 1، وہ جانور جس کا کانا پن ہونا واضح ہو۔ نمبر 2، وہ بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ہونا نمایاں ہو۔ چوتھا، ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، رواہ ابو داؤد۔ اس میں مزید عیوب شامل ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ بالکل اندھا جانور، وہ جانور جس کے 1 ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوں۔ وہ مؤنث جانور جو ولادت کی پریشانی میں ہو یہاں تک کہ پریشانی ٹل جائے۔ کسی جانور کو اونچائی سے گرا دیا گیا ہو یہاں تک کہ پریشانی دور ہو جائے۔ وہ جانور جن کے آدھے یا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹے اور کان پھٹے ہوں وغیرہ، ان عیوب والے جانور کی قربانی درست نہیں۔ لیکن اگر سینگ یا کان پیدائشی طور پر نہ ہوں تو قربانی جائز ہے۔ کچھ عیوب ایسے ہیں جن کی قربانی مکروہ ہے، جیسے وہ جانور جس کا نصف یا نصف سے زیادہ کان کٹے ہوں، یا کان اگلے حصے سے چوڑائی میں کٹا ہو، یا پچھلی جانب سے چوڑائی میں کٹا ہو، یا جس کا کان لمبائی میں کٹا ہو، یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو، یا جس کا کان بالکل کاٹ دیا گیا ہو حتیٰ کہ کان کا سوراخ ظاہر ہو جائے، یا جس کا مکمل سینگ ختم ہو جائے، یا وہ جانور جس کی آنکھ تو صحیح حالت میں ہو لیکن اس کی نظر جاتی رہے، یا وہ کمزور جانور جو ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے، اسے ریوڑ کے ساتھ ملانے کے لیے ہانکنا پڑے۔ اسی طرح وہ جانور جس کا نصف یا زیادہ دم کٹے ہوں، یا جس کا عضو تناسل کٹا ہو، یا جس کے تھن میں سے کچھ حصہ کٹا ہو لیکن اگر پیدائشی طور پر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ جانور موٹا فربہ ہو، دیکھنے میں بھلا لگے اور عیب سے پاک ہو۔ چوتھی شرط، ذبح قربانی کے وقت اور اس کے ایام میں کیا جائے۔ وقت سے مراد نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہو، اور اگر کہیں نماز نہ ہوتی ہو تو اتنا انداز کر کے تاخیر کی جائے پھر قربانی کی جائے۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور ایام تشریق یعنی پورے 4 دن ہوئے، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، رواہ احمد والطبرانی وابن حبان۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، پھر 11، پھر 12 اور آخر میں 13 ذی الحجہ کو۔ جانور خصی و غیر خصی اور حاملہ سب کی قربانی کر سکتے ہیں۔ امام ابو یعلا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگ والے
چتکبرے بڑے بڑے خستے شدہ میڈھے لائے گئے، آپ نے اسے ذبح کیا۔ پانچویں شرط، ذبح کرنے والا اس جانور کا مالک ہو، جانور غصب یا چوری کیا ہوا یا رہن والا نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں، جس میں ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو قربانی کا اعتبار نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد خود بخود کوئی عیب لاحق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، قربانی درست ہے، لیکن اگر اس میں اس انسان کا دخل ہے تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ جانور میں سے کوئی حصہ فروخت کر کے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ جانور ذبح کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلم یا اہل کتاب میں سے ہو، مشرک خواہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر میں سے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں، خواہ وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے۔ نمبر 2، غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کرے، جیسے کسی بت یا مزار و ولی کے لیے۔ نمبر 3، کسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کرے، جیسے کسی نبی یا ولی کا نام لے کر۔ نمبر 4، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اگر بھول گیا ہو تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، جان کر اللہ کا نام نہ چھوڑے ورنہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ نمبر 5، تیز آلہ سے ذبح کرے، جیسے چھری وغیرہ، جس سے خون بہے، ہڈی اور ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6، ذبح کے وقت طہارت، وضو اور غسل شرط نہیں، لیکن افضل ہے۔ اونٹ ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، اس کے علاوہ باقی جانوروں کو زمین پر لٹا کر قبلہ رخ کر کے ذبح کریں۔ ذبح کرنے کا آلہ تیز ہو، رواہ مسلم۔ قربانی کرنے کی مشہور دعا بحوالِ ابو یعلیٰ بسند حسن ثابت ہے، پڑھ لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، پھر کہیں اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ یہ تیری جانب سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ مجھ سے اور میرے اہل خانہ سے قبول فرما۔ یہ تمام دعائیں، یہ سنت ہے، افضل ہے، ضروری اور واجب ہے بسم اللہ کہنا۔ ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، اگر مرا ہوا ہو تو اسے ذبح کرنے کی حاجت نہیں، اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اسے ذبح کرنا ہے۔ اگر دل نہ چاہے تو یہ الگ سی بات ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ عورت ذبح کر سکتی ہے، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی باندی نے بکری ذبح کیا تھا، رواہ البخاری۔ دن میں ذبح کرنا افضل ہے، رات کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق پسندیدہ قول یہ ہے کہ اسے 3 حصے لگائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ زائرین و مہمان کے لیے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ لیکن اگر فیملی بڑی ہو تو زیادہ تر کھایا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ بکثرت فقراء و مساکین کے آنے پر زیادہ تقسیم بھی کر دینا منع نہیں۔ قصاب کو اس گوشت میں سے بطور اجرت کچھ بھی دینا جائز نہیں، اسے پیسہ دیں، ہاں اگر غریب و محتاج ہو تو کچھ دے دینے میں کوئی حرج نہیں، رواہ البخاری۔ قربانی کے کھال کو فروخت کر کے فقراء و مساکین پر صدقہ کر دینا چاہیے۔ دفن کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی کافر و مشرک اسلام کا دشمن نہیں ہے تو اسے قربانی کے گوشت میں سے دینا منع نہیں، بلکہ احسان والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کرنے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہو یا بے نمازی ہو تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں، اور نہ ہی اس کے گھر ہمارا اور آپ کا کھانا جائز ہوگا۔ اگر ذبح کرتے وقت زندہ بچہ پیدا ہوا ہو تو اسے بھی ذبح کیا جائے اور فقراء پر تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ ہماری ساری عبادات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔